السلام علیکم، فلکس لینڈ میں خوش آمدید۔ داستان ایک ایسے شخص کی جو 23 سال کی عمر میں زندگی اور موت کے دوراہے پر کھڑا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے ایک ایسا طاقتور ورثہ چھوڑا جو کئی نسلوں کو متاثر کرتا چلا رہا ہے۔ جی ہاں، یہ کہانی ہے بھگت سنگھ کی، ایک ایسا انقلابی جس کی زندگی ہمت، قربانی اور آزادی کے لازوال جذبے کا ثبوت تھی۔ بھگت سنگھ 28 ستمبر 1907 کو پنجاب کے گاؤں بنگا میں پیدا ہوئے جو اب پاکستان کا حصہ ہے۔ اس کے خاندان کا ہندوستان کی آزادی کی تحریک میں گہرا تعلق تھا اور حب الوطنی ان کے خون میں شامل تھی۔ اس کے والد اور چچا غدر پارٹی کا حصہ تھے جو برطانوی راج کے خلاف لڑ رہی تھی، لہٰذا یہ تعجب کی بات نہیں تھی کہ نوجوان بھگت بہادری اور قربانی کی پرتجسس داستانوں کو سنتے ہوئے جوان ہوا تھا۔ چھوٹی عمر سے ہی بھگت سنگھ نے انقلابی نظریات میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ اس نے کارل مارکس، لینن اور لالا لاجپت رائے اور بنکم چندرا چٹرجی جیسے ہندوستانی مفکرین کو خوب پڑھا، اور ان کے اثرات نے اس کے آزادی اور مساوی ہندوستان کے ویژن کو تشکیل دیا۔ 1919 میں جلیانوالہ باغ کے وحشیانہ قتل عام نے اس نوجوان بھگت سنگھ کو حیران اور مشتعل کر دیا تھا۔ برطانوی افواج کے ہاتھوں بے گناہ لوگوں کو مارے جانے کے منظر نے اس کے دل میں انقلاب کے بیج بو دیے تھے۔ اس نے جائے وقوع کا دورہ کیا اور اپنی زندگی قوم کے لیے وقف کر دینے کا عزم کیا، جو آخرکار ہندوستان کی آزادی کا سبب بن گیا۔ بھگت سنگھ جوانی میں ہندوستان ریپبلکن ایسوسی ایشن جیسی انقلابی تنظیموں کا حصہ رہا، جو بعد میں ہندوستان سوشلسٹ ریپبلکن ایسوسی ایشن بن گئیں۔ اس دوران اس نے چندر شیکھر آزاد، سکھدیو اور راج گرو جیسے دیگر آزادی پسندوں کے ساتھ کام کیا۔ بھگت سنگھ براہ راست کارروائی میں یقین رکھتا تھا۔ اس نے سودیشی تحریک کے دوران غیر ملکی سامان کو جلا کر انگریزوں کے خلاف مشہور احتجاج کا مظاہرہ کیا، لیکن اس کا فیصلہ کن لمحہ 1928 میں آیا، جب ایک قابل احترام رہنما لالا لاجپت رائے ایک پرامن احتجاج کے دوران برطانوی پولیس کے زخموں سے مر گیا تھا۔ تو بھگت سنگھ انصاف کے حصول کے لیے پرعزم تھا، لہٰذا اس نے راج گرو اور سکھدیو کے ساتھ مل کر اس برطانوی افسر جیمز اے سانڈرس کے قتل کی منصوبہ بندی کی۔ یہ عمل صرف انتقام ہی نہیں تھا بلکہ برطانوی راج کے جبر کے خلاف ایک جرأت مندانہ بیان تھا۔ 1929 میں بھگت سنگھ اور باٹو کشور دت نے دہلی میں مرکزی قانون ساز اسمبلی میں غیر مہلک بم پھینکے۔ انہوں نے انقلاب زندہ باد کے نعرے لگائے اور اپنا انقلابی پیغام پھیلانے کے لیے کتابچے بھی پھینکے۔ انہوں نے یہاں سے راہ فرار حاصل کرنے کے بجائے ہتھیار پھینک دیے اور کمرہ عدالت کو اپنے خیالات کے اظہار کے لیے ایک اسٹیج کے طور پہ تبدیل کر دیا۔ برطانوی حکومت نے بھگت سنگھ اور اس کے ساتھیوں پر کئی الزامات لگائے، جن میں سانڈرس کے قتل کا الزام بھی شامل تھا۔ مقدمے کی سماعت کے دوران بھگت سنگھ نے بہادری کے ساتھ اس پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے ہندوستان کے لیے اپنے ویژن کی آواز کو بلند کیا، جس کا مقصد اندرونی اور بیرونی استحصال سے پاک ایک قوم کا حصول تھا۔ ملک گیر احتجاج کے باوجود بھگت سنگھ، راج گرو اور سکھدیو کو سزائے موت سنائی گئی۔ 23 مارچ 1931 کو لاہور جیل میں انہیں پھانسی دے دی گئی۔ اس وقت بھگت سنگھ کی عمر صرف 23 سال تھی۔ بھگت سنگھ کی قربانی نے تحریک آزادی کو تقویت بخشی، وہ دفاع کی علامت بن گیا۔ ایک ایسا شہید جس نے ایک آزاد ہندوستان کے خیال کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ اس کی تحریروں اور نظریات نے لاکھوں لوگوں کو متاثر کیا ہے اور کرتی چلی آ رہی ہیں۔ بھگت سنگھ نے ایک بار لکھا تھا، انقلاب کی تلوار خیالات کے پتھر پر تیز ہوتی ہے، اور اس کے خیالات آج بھی اتنے ہی مطابقت رکھتے ہیں جتنے کہ ایک صدی پہلے تھے۔ بھگت سنگھ کی زندگی اگرچہ مختصر تھی لیکن زندگی سے بڑی تھی۔ اس نے یہ ثابت کر دیا کہ ہمت خوف کی غیر موجودگی کا نام نہیں بلکہ خوف پر فتح کا نام ہے۔ اپنی موت سے پہلے اس نے کہا، یہ مجھے مار تو سکتے ہیں لیکن میرے خیالات کو نہیں مار سکتے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے they never die who die for a cause، وہ کبھی نہیں مرتے جو کسی مقصد کے لیے مرتے ہیں۔
Thanks for watching. If you like this video, don't forget to like, share and subscribe for more historic facts.